والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بھیجے محمد عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان کا آخری عشرہ ہے اور طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی ہے، اور جس کے لیے بہت ساری روایات بھی ہیں، اور ایک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہم صلی محمد سے بھی روایت ملتی ہے کہ رسول خدا آج کی رات جاگنے کی تاکید کرتے تھے، حتیٰ گھر کے افراد کو بھی وہ جگا کے رکھتے تھے کہ آج کی رات جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جاگے اور آج کی رات سے فائدہ اٹھائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب قدر جو ہے وہ انسان کو ڈھونڈنی پڑتی ہے، درک کرنی پڑتی ہے۔ شب قدر صرف اتنی دیر نہیں ہے جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ شب قدر تو مغرب سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک انسان شب قدر کے اندر رہتا ہے۔ انشاءاللہ کہ پچھلی جو 2 شب قدر کی راتیں گزری آپ سب نے اعمال کیے، خدا انشاءاللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس نے ان 2 راتوں میں جو خدا کی بارگاہ میں مانگا ہے، آج کی رات انہی چیزوں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور سب سے زیادہ جو دعا مانگی جائے اور مانگنی چاہیے وہ فرج کی ہے، وہ ظہور کے لیے ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اپنی پریشانیاں ایک ذاتی پریشانی ہو، فیملی کی پریشانی ہو، ایک فرد کی پریشانی ہو، ایک گھر کی پریشانی ہو، لیکن پورے جہان کی پریشانی امام ہے۔ اگر امام کا ظہور ہو جائے تو یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ عزیزان محترم، شب جمعہ بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شب جمعہ خود جو ہے وہ عام راتوں میں سے افضل رات ہے۔ شب جمعہ میں امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار شب جمعہ جو ہے وہ شب کو فجر تک عرش سے چند ندائیں بلند کرتا ہے۔ خدا خود ندا بلند کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ہے کوئی جو آج کی رات فجر تک مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں کچھ مانگے اور میں اس کو جواب دوں۔ یہ ندا ہر شب جمعہ آتی ہے، اور آج تو ویسے بھی شب قدر بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ نور علی نور ہے، کیونکہ ویسے بھی انسان آج کی رات عبادت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں مفاتیح الجنان میں کتنے اعمال ہیں شب جمعہ کے لیے۔ دوسری ندا پروردگار یہ بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی آج کی رات فجر تک جو مجھ سے بیمار کے لیے شفا مانگے، میں اس کو شفا دوں گا۔ ہے پھر ایک اور آواز آتی ہے کوئی آج کی رات کے جو مجھ سے کوئی زندان میں ہے، کوئی اسیر ہے، اس کی رہائی مانگے، میں اسے رہا کروں گا۔ ہے کوئی آج کی رات صبح تک جو مجھ سے رزق جس کا تنگ ہو گیا ہے، رزق کم ہے، وہ مجھ سے مانگے، میں اس کے رزق کو اس کے لیے آسان کروں گا۔ خوب یہ صدا عزیزان محترم بہرحال بلند ہوتی ہے، اور آج کی رات انسان حیف ہے کہ انسان کسی اور کی طرف رجوع کرے۔
کسی اور کی طرف انسان دھیان دے، کسی اور سے انسان توقع رکھے۔ آج کی رات صرف انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ شب قدر ہے، انسان نہیں پتا اگلے سال ہمیں یہ شب قدر نصیب ہو یا نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال سے لے کر اب تک ہمارے درمیان میں تھے اور اب درمیان میں نہیں ہے۔ حالات دنیا کے بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جس تیزی سے مسلمان ان ایام میں یقیناً مشکلات میں ہے، پورا ریجن جو ہے وہ مشکلات میں ہے، اور اس کی کوتاہی کی وجہ خود مسلمان ہے۔ عزیزان محترم، اب جب مسلمان خدا پر توکل نہیں کرتا اور استعمار پر اور شیطانوں پر توکل کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی ہوگا۔ تو آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج ہم، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دعائیں کی، اور آج کی رات بھی اگر آج ہم سب مل کر امام کے ظہور، اسلام کی کامیابی کی دعا کریں تو یقیناً ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اتنے مومنین کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مرنے والی روحیں، ان کی نگاہیں ہمارے گھروں کی طرف ہوتی ہیں۔ یقیناً جو لوگ چلے جاتے ہیں دنیا سے، ان کو احادیث و روایات کی روشنی میں ان کو شب جمعہ سے لے کر عصر جمعہ تک اجازت ملتی ہے کہ وہ نگاہ کریں اپنے مرومین، اپنے جو ان کی اولاد ہے، ان کے گھر والے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شب جمعہ، اور خاص طور پر شب قدر بھی ہے، اس میں بھی ہم ان کے لیے صدقہ دیا کریں اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے اعمال کو بجا لائیں۔ جن کے والدین ہیں خدا ان کو سلامت رکھے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، اپنے اعمال کو ان کی طرف ہدیہ کریں، کیونکہ وہ عالم برزخ ایسے ہی ہے۔ عالم برزخ میں ظاہر ہے کوئی فزیکل چیز تو نہیں ٹرانسفارم ہوتی، عالم برزخ میں جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، وہ بہرحال ایک الگ فارم میں ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ استاد آیت اللہ شہید دست غیب اپنی کتاب داستان آئیے شگفت انگیز کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں ایک عالم دین کا، کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا، یہ جو قبر کا عذاب ہے، یعنی عالم برزخ کا، یہ کیسا ہے؟ اس کو آپ ہمیں کیسے بتائیں گے؟ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا، میں اس عالم یعنی اس جگہ کے عذاب کو سمجھا تو نہیں سکتا، لیکن میں اگزامپل دے سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ کہا قبر کا عذاب بالکل ایسے ہے جیسے چاروں طرف پہاڑ ہوں اور تمہارے پیچھے بھیڑیے ولف لگ جائیں اور بھاگنے کی جگہ نہ ہو۔ کہا قبر کا عذاب ایسے ہی ہے۔ بھئی دنیا جیسے ہماری دنیا ہے، دنیا میں انسان کو مشکل ہو، پریشانی ہو، انسان کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کر لیتا ہے۔ الیکٹریسٹی چلی جائے، انسان جو ہے وہ جنریٹر لگا لیتا ہے۔ انسان کو کوئی گرمی لگے، انسان باہر نکل جاتا ہے۔ قبر سے کہاں بھاگے گا انسان؟ قبر سے بھاگ ہی نہیں سکتا، فرار ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے۔ تو وہ جو عذاب ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن انسان کیونکہ دنیا میں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ ادھر کیا ہونا ہے، سارا دھیان ہی اس کا ادھر ہے، جبکہ اللہ اپنے نبیوں اور ائمہ کے ذریعے سے سب کچھ بتا چکے ہیں، سب کچھ دکھا چکے ہیں۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ ہم تمہاری آخرت میں تمہاری شفاعت کریں گے، مگر تمہاری قبر کے لیے تم خود تیاری کرو۔ تو انسان یقیناً یہ ایام ہیں، یہ راتیں ہیں، یہ عبادتیں ہیں، یہ سب انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنی قبر کو بہترین کرے۔ وہاں پر عذاب کی کیفیت مختلف ہے۔ یہاں انسان کو چوٹ لگتی ہے، درد ہوتی ہے، انسان پین کلر کھا لیتا ہے، انسان بینڈیج لگا لیتا ہے، بہت درد ہو جس حصے پر انسان اس کو کاٹ دیتا ہے۔ قبر میں ایسا نہیں ہوگا۔ قبر میں انسان کسی چیز کو کاٹ نہیں پائے گا، قبر میں انسان پین کلر نہیں لے پائے گا۔ عزیزان محترم، اس لیے اپنی قبر کا انتظام خود کر کے جائیں۔ پیچھے آپ اولاد کے اوپر ڈالیں کہ میری اولاد کرے گی۔ اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ بہترین اولاد ہیں، باقی تو صالحات ہیں، لیکن آگے آنے والی نسل بھی یہ کرے گی یا نہیں کرے گی ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہم نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کچھ کرے۔ تو اس بات کر سوچے مت، اس معاملے میں تھوڑے سے خود غرض ہو جائیں، اس معاملے میں تھوڑے سے
سیلفش ہو جائیں اور اپنی قبر کا انتظام خود کریں۔ اب آپ دیکھیں قبر کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں، یہ لائف آفٹر ڈیتھ کہ جن لوگوں کو تجربات ہوتے ہیں، یہ لوگ بہرحال اوتھینٹک ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں کوما میں چلا گیا، حادثہ ہوا اور مجھے لگا کہ میں عالم برزخ میں ہوں، اور ایک ٹنل ہے اور میں اس ٹنل میں دوڑ رہا ہوں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، لیکن ایک روشنی ہے دور، لیکن میں اندر دوڑ رہا ہوں، لیکن ایک آواز ہے جو میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ماں ماں ماں۔ اور اچانک سے مجھے وہاں سے اٹھایا جاتا ہے، میرے بچپن سے لے کر میری جوانی تک مجھے صرف ایک کیمرہ میری زندگی کا دکھایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں ہم، یہ 360 ڈگری ہے نا، 360 کیمرے ہیں ہماری زندگی میں، کوئی یہاں سے ہے، کوئی یہاں سے ہے، کوئی سامنے سے ہے۔ اسی لیے ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں ابھی اور جاؤں گا، میری زندگی میں کتنے لوگ ہیں جن کی کیمرے سے میری زندگی چل رہی ہے۔ کہا مجھے صرف زندگی کا ایک کیمرہ دکھایا گیا، اور وہ کیا تھا؟ میری ماں۔ میں جب بچپن میں تھا اپنی ماں کے ساتھ، بڑا ہوتا گیا ماں کے ساتھ، ماں، یہاں تک کہ میں جوان ہو گیا، اور اس کے عمل بھی اچھے تھے، برے نہیں تھے، مگر کہتے ہیں اس پورے سفر میں یہ جو پوری مجھے فلم دکھائی گئی، مجھے اس میں صرف یہ احساس دلایا گیا کہ تم نے ساری زندگی اپنی ماں کے چہرے کی طرف محبت سے نگاہ نہیں کی تھی۔ صرف ایک چیز دکھائی گئی، صرف ایک چیز دکھائی گئی، ایک چیز دکھائی گئی کہ انسان اپنے والدین کی طرف، اور یہ آپ جانتے ہیں عبادت ہے، والدین کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنا، شفقت سے دیکھنا عبادت ہے۔ ایک اور شخص جسے یہی تجربہ ہوا کہ حادثے کے ساتھ، کہ اس نے بھی دیکھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، مگر سمجھ گیا کہ میں برزخ میں چلا گیا ہوں اور میرا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ کہا ان میں سے ایک شخص اٹھ کے آیا، وہ جب اٹھ کے آیا تو جب وہ یہ بات بتا بھی رہا تھا تو اس کے بدن کی کیفیت کانپنے والی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو میرے سامنے آیا، اس کا چہرہ اتنا خوفناک تھا کہ دنیا کے بھیڑیے جانور بھی اتنے خوفناک نہیں ہوتے۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا سوائے ایک بات کے، کہا کہ تم اپنی وائف کو، اپنی زوجہ کو فلانے الفاظ سے کیوں پکارتے تھے؟ یعنی انسان ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، انسان کسی کو مذاق میں کچھ کہہ دیتا ہے، کسی کو ایسے الفاظ پکارتا ہے کہ جو اس کو شاید اچھے نہیں لگتے، لیکن شاید ایج کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کوئی کسی کو کچھ نہیں بولتا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کا مذاق مت اڑاؤ، کسی کا تمسخر مت کرو، کسی کو چھوٹا یا حقیر مت سمجھو، روز محشر تو دور کی بات، قبر کے اندر ہی تمہیں یہ حساب دینا پڑ جائے گا۔ تو وہ عالم دین اپنے والد سے بولتے ہیں، اچھا بابا یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو آپ نے بتایا عذاب ایسا ہے، اور یہ جو ہم آپ کے لیے کچھ نیک کام کرتے ہیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو لباس دے دیا، یا کچھ پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کو وہاں کیسے پہنچتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں بیٹا اس کو بھی میں آپ کو ایگزامپل سے ہی سمجھا سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جیسے بند کمرہ ہو اور اس میں بہت گرم ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے، ایک ونڈو اوپن ہو جائے، اور اس میں تازہ ہوا کا جھونکا آئے، آپ کا کچھ ہمیں بھیجنا قبر کے اندر بالکل ایسا ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہوا جان محترم، بہرحال عالم برزخ پیرالل سٹیٹ ہے، پیرالل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں مروں گا تو جاؤں گا اور کچھ ہوگا، نہ، جو کر رہے ہیں وہ ریئل ٹائم میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے۔ جیسے آپ دنیا کا کوئی بھی، آپ کسی والیٹ پر آپ USDT ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ اپنی بینک اپلیکیشن میں کام کرتے ہیں، ڈیجٹ ریئل ٹائم میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے۔ خوب ہر عمل اس عالم میں ریئل ٹائم میں ٹرانسفارم ہو رہا ہے، اور انسان جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، وہی ٹرانسفارمیشن ہے۔ انسان اپنی طرف نگاہ کرے، انسان اپنے وجود کی طرف نگاہ کرے
کہ وہ کیسا ہے۔ پھر اس عالم دین نے اپنے بابا کو دیکھا تو ان کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان تھے۔ کہا بابا یہ آپ کے ہونٹوں پر زخموں کے نشان کیسے؟ کہا بیٹا آپ کی والدہ مجھ سے عمر میں چھوٹی تھیں، لیکن میں کچھ ایسے الفاظ سے ان کو پکارتا تھا، بلاتا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی، مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی، تو یہ زخم قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں بابا میں کچھ آپ کے لیے کر سکتا ہوں؟ کہا اپنی والدہ سے کہو اگر وہ مجھے حلال کر دے، مجھے معاف کر دے تو یہ زخم دور ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، بعض اوقات انسان، یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ انسان بہت آرام سے، بہت ریلیکس موڈ میں چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اس نے اسی لیے کہا ہے کہ شب جمعہ میری بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خدا ہے، یعنی پلٹنا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ انسان کبھی بھی پلٹ سکتا ہے۔ انسان یہ نہیں ہے کہ میں کیسے پلٹوں، مولانا صاحب میری تو زندگی گزر گئی، میں تو یہ گناہ، نہیں، بہن آپ کے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ۔ ہم معاف نہیں کرتے لوگوں کو۔ ہمارے سامنے اگر کوئی غلطی کر لے، ہم نے کسی کو غلطی کرتے دیکھ لے، ہم نے کسی کو زندگی میں کچھ کرنا دیکھ لیا ہو، ہم ساری زندگی اس کو معاف نہیں کرتے، اور ہم اتنے ججمنٹل ہیں، ہم اتنا جج کرتے ہیں لوگوں کے لباس سے، لوگوں کے چہروں سے، لوگوں کے حلیوں سے، اور اعتراض بھی ویسے ہی کرتے ہیں۔ ایزانے مگر خدا کو دیکھیں آپ، خدا ایسا نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تو بندہ جیسے ہی پلٹ آئے، کسی حالت میں پلٹ آئے، وہ آ جائے۔ ملا کلی حسین ہمدانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نجف اشرف میں بہت بڑے عالم دین تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام عبد فرار تھا۔ فرار یعنی بھاگ جانا، اور جو اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، یعنی اتنا وہ تھا کہ لوگ اس سے تنگ ہوتے تھے، اذیت ہوتے تھے۔ ایک دفعہ وہ مولا کے حرم میں صحن میں ملا تو یہ عالم دین کو، ان کو سامنے کھڑا ہوا تو یہ تو بھاگے ہی نہیں، یہ تو کہیں بھی نہیں گئے۔ تو کہا آپ نہیں جانتے میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام عبد فرار ہے۔ تو اس عالم دین ظاہر عالم تھے، نفس اتنا گرم تھا، ایک جملہ منہ سے ایسا نکلا، کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ بس یہ جملہ کہنا تھا کہ وہ جملہ اس کے دل میں جا کے اتر گیا۔ یہ چلے گئے، رات گزر گئی، صبح جب ہوئی یہ درس پہ گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا چلو آج ایک اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ جب گئے تو دیکھا یہ تو عبد فرار کے گھر پہ ہے، اس کا جنازہ ہے۔ بہرحال جب اس کی زوجہ سے پوچھا ماجرا کیا ہے، کہا کل جب سے یہ رات کو واپس آیا تو اپنے حجرے میں بیٹھا صرف ایک ہی بات کرتا رہا، میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اللہ کے رسول سے ہے؟ اور صبح اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ رحمان ایسا ہے، خدا ایسا ہے۔ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ پہلے تم نے کیا کیا تھا، خدا تو دیکھتا ہاں بندہ میرے پاس آ گیا ہے، بہترین ہے، میری بارگاہ میں آ گیا ہے، اس سے اور مجھے بڑھ کر کیا چاہیے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم بھی کبھی کسی کو کمیونٹی میں دیکھتے ہیں، پہلے تو ایسے کرتے تھے، پہلے تو یوں تھے، پہلے ارے کیا ہو گیا۔ اسی چکر میں کئی لوگ آتے نہیں ہیں، کئی جوان بچے، جوان لڑکے لڑکیاں گھبراتے ہیں۔ ہماری بزرگ مائیں بہنیں بعض اوقات ہوتی ہیں، کسی کا پردہ صحیح نہیں ہے، کسی کا حجاب، ٹھیک ہے جس طرح ہے، جیسے ہے، جتنی اس کے پاس اللہ نے توفیق دی اس کو آنے دیں، ویلکم کریں۔ اللہ کا گھر ہے، میرا گھر نہیں ہے یہ۔ ہم بعض اوقات جس کو اپنا گھر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسے کیوں آ رہا ہے، ویسے کیوں آ رہا ہے، تھوڑی دیر کیوں آ رہا ہے، پورا کیوں نہیں آ رہا؟ ارے آنے دیں، بے شک جو نیچے کھڑا ہے کوئی بات نہیں، اللہ کے گھر میں ہی تو کھڑا ہوا ہے۔ نیچے کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہے، کم از کم باہر کسی کلب کے باہر تو کھڑا ہو کے باتیں نہیں کر رہا، مسجد کے باہر کھڑا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، کھڑا ہونے دیں۔ نیاز کھانے آیا، کوئی بات نہیں، نیاز کھانے دیں، آپ کی تھوڑی کھا رہا ہے، مولا کی نیاز کھا رہا ہے، کھانے دیں۔ ماتم میں آتا ہے مولانا صاحب، کوئی بات نہیں، ماتم بھی کون سا آپ کا ہے، مولا کا ماتم ہے، اس کو بھی کرنے دیں۔ اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو کھول کر رکھیں،
تاکہ لوگ آئیں عزیزان محترم۔ یہ جگہیں تو ویسی ہیں کہ جو نان مسلمز کو بلانے کے لیے، الٹا ہم اس کو اتنا تنگ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے بچے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ بزرگ ہمارے ہوتے ہیں، بعض یہاں تو انشاءاللہ بزرگ بہت اچھے ہیں، بعض جگہوں میں میں گیا وہ بچے مسجد میں بھاگ رہے ہوتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں بھاگو بھاگو یہاں سے بھاگ جاؤ، تو ایسے مسجد سے بھاگتے ہیں کبھی زندگی میں واپس ہی نہیں آتے وہ۔ تو بھائی آپ مسجد میں بھاگنے دیں، کھیلنے دیں، سجدگاہ اٹھا کے بھاگنے دیں، کھیلنے دیں، بچے بچے ہیں عزیزان محترم۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کوالٹیز، وہ جو صفات پروردگار ہیں، اس کو اپنے وجود میں لانے کی کوشش کریں۔ شب جمعہ ہے، شب استغفار ہے، شب گریہ ہے عزیزان محترم، گریہ کریں۔ اللہ کو چند قطرے پسند ہیں، روایت حدیث میں ہے اللہ کو 3 قطرے، 3 ڈراپ، 3 جرعے پسند ہیں۔ ایک جو رات کو خدا کی بارگاہ میں اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے، ایک اللہ کو پسند ہے کہ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے۔ تو میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، اتنی میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، اتنا ماہ رمضان گزر گیا، آگے دن ہی کتنے رہ گئے، کیا ان راتوں میں میری آنکھ سے آنسو نکلا یا نہیں نکلا؟ یعنی میں خدا کی بارگاہ میں رویا ہوں، گریہ کیا ہوں۔ اب آپ بولے نہیں میں نے تمہارا سب کچھ کیا نہیں، میں کیوں روؤں؟ عزیزان محترم، مگر ائمہ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں جو گریہ کرتے تھے، خدا نہ خواستہ انہوں نے کچھ کیا ہوتا تھا؟ نہ، اس کی عظمت اتنی ہے، اس کی عظمت اتنی ہے کہ انسان اس کی بارگاہ میں گریہ کرے، آنسو کرے۔ کہ آپ نے دعائیں بھی پڑھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے ہیں، اعمال بھی کریں گے۔ دعائے ابو حمزہ میں انسان کیا کہتا ہے؟ پروردگار واسمع دعائی اذا دعوتک، یعنی میں تجھے تیری بارگاہ میں تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں اور تو میری سنتا ہے، جبکہ تو مجھے پکارتا ہے تو میں سستی کرتا ہوں۔ انسان اس کی بارگاہ میں صرف یہی شرمندگی لے کے چلا جائے، یہی شرمندگی اس کی بارگاہ میں لے آئے عزیزان محترم، کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے۔ ائمہ علیہ السلام کی عبادت دیکھیں آپ، دعا دیکھیں آپ، مولا کائنات کے سجدے دیکھیں آپ، ان کے گریے دیکھیں آپ، اور آپ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں دیکھیں۔ ہماری زندگی میں کب فرصت ہوگی، کب موقع ملے گا کہ ہم اپنی زندگی میں مناجات 5 عشرہ پڑھیں گے؟ توبہ کرنے والے کی مناجات، شکر کرنے والے کی مناجات، مریدین کی مناجات، راغبین کی مناجات، یہ کب پڑھیں گے ہم اپنی زندگی میں؟ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مولانا صاحب، کیا پڑھیں ہماری زندگی میں؟ دنیا جان کا واٹس ایپ کا سٹیٹس، فیس بک کی خبریں، ایک خبر کو 600 دفعہ پڑھتے ہیں پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ اور ابھی تو ہر چیز گرتی جا رہی ہے، بٹ کوائن گر گیا، سٹاک گر گئی، فلانا گر گیا۔ اب یہ انسان بہرحال پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، بہرحال دنیا ہے، انسان کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ القارعات ما القارعات وما ادراک ما القارعات، سب ختم ہو، سب روحی کی گالوں کی طرح اڑ جائے گا۔ کیا باقی بچے گا؟ کیا رہ جائے گا انسان کے پاس؟ اس کا عمل ہے۔ اگر آج وہ اپنے عمل کو بہتر کر لے تو وہ خدا کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انسان مسجد میں آئے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پڑھے، مناجات پڑھے، بکا یا اللہ کہے، بکا یا محمد کہے، سب کہے، لیکن اپنے دل میں کسی کی نفرت لے کے بیٹھا ہو، کسی سے کدورت لے کے بیٹھا ہو، کسی کے بارے میں بدگمانی لے کے بیٹھا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی آواز خدا کی بارگاہ میں پہنچے گی؟ خدا یہی کہتا ہے کہ میں اپنے چیزوں کو تم پر چھوڑ دوں گا، لیکن جو مخلوق کا تمہارے اوپر فرض ہے وہ تم کو خود ادا کرنا ہے، چاہے 1 درہم کیوں نہ ہو، 1 دینار کیوں نہ ہو، 1 سکہ کیوں نہ ہو۔ آخرت ایسی ہے، اسکریچ بھی اگر انسان سے کہیں لگ جائے تو اس کا بھی حساب دینا ہے۔ یہ نہیں کہ مثلا آپ خدا نہ خاصہ، یعنی آپ تو یہاں تو خیر یقیناً آپ احتیاط کرتے ہوں گے، مثلا آپ پارکنگ سے جا رہے ہیں، آپ نے غلطی سے آپ کی گاڑی نے کسی کی گاڑی کو اسکریچ مار دیا،
آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی دیکھ نہیں رہا، چلو چلتے ہیں، مگر وہ تو دیکھ رہا ہے، اور یہی ایک اسکریچ روز قیامت میں آپ کو روک دے گا۔ اس کا معاملہ بہت امفیسائز ہے، اس کا کیمرہ بہت زوم کر کر آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس سے اوجھل نہیں ہے، اسی لیے بہت زیادہ ہے۔ ایک کاشان کے عالم دین تھے، اپنے گھر کے اندر کام کروا رہے تھے، رینوویشن کروا رہے تھے، تو کچھ مزدوروں کو انہوں نے ہائر کیا، تو اس مزدوروں میں سے ایک جوان بھی تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان عام مزدوروں سے مختلف ہے، کہ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے تو یہ پہلے نماز پڑھتا ہے، اور اس کے دیکھنے میں سے لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ خاص بات ہے، تو کوشش کرتے تھے کہ میں اس سے بات کروں، لیکن موقع نہیں دیتا تھا۔ ایک دن سیڑھی لی انہوں نے، سیڑھی ظاہر ضرورت تھی کام کے لیے، تو کرائے پہ منگوائی انہوں نے، اور اس لڑکے کو کہا کہ واپس دے کر آؤ۔ یہ واپس آنے میں اس کو ٹائم لگ گیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اتنی دیر کیوں لگی، یہ تو قریب تھا؟ تو اس نے کہا کہ سیڑھی جو تھی وہ لمبی تھی، اور گلی میں جو لوگوں کے گھروں کی دیواریں تھیں وہ بہت قریب قریب تھی، اگر میں تیزی سے جاتا تو ان کی دیواروں پہ نشان لگ جاتے، تو میں آرام آرام سے گیا کہ کسی کی دیوار پہ نشان نہ لگے، کیونکہ دیوار کسی اور کا حق ہے۔ تو وہ عالم دین خود بھی بہرحال عالم تھے، پہچان گئے، تو انہوں نے فوراً اس لڑکے سے سوال پوچھا، بولا کہ تمہاری کبھی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، کچھ دن پہلے امام اسی شہر میں موجود تھے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص اتنا ہو، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم نماز کے لیے اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب خدا پکار رہا ہو تو کیسے کسی اور کی آواز کی طرف انسان متوجہ ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے انسان جتنا اس کی بارگاہ میں قریب ہوگا اتنا دنیا گرنا شروع ہو جائے گی، اہمیت پر ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی انسان اتنا اس کی بارگاہ میں جائے گا، جتنی معرفت کم ہو جائے گی انسان دنیا کی طرف چلا جائے گا۔ انسان ایسے ہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، دل خدا کی طرف ہے، گریے بھی کرے گا، روئے گا، باہر نکلے گا ویسے ہی ہو جائے گا جیسی دنیا ہے۔ اب یہ بیلنس ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ اصحاب پیغمبر یہی فرماتے تھے، یا رسول اللہ، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ملائکہ نیچے آ جائیں گے، لیکن جیسے باہر نکلتے ہیں پھر وہی دنیا، پھر وہی زندگی۔ اب یہ بہرحال اس کو مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا دل نرم ہو تو لطیف نکتے تلاش کرو، یعنی جب تمہارا دل مائل ہو رہا ہے، دل اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو پھر اس ٹائم کو یوٹیلائز کرو، اور جب دل تمہارا سخت ہو تو واجبات پہ اکتفا کرو، صرف واجبات کو ادا کرو۔ عزیزان محترم، بہرحال جو ہے وہ وقت گزر گیا، میں خود بھی بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا، تنارف جماعت کا، پریزیڈنٹ کا، باقی سب لوگوں کا، بہرحال جن لوگوں نے یہاں تک آنے میں، علی عباس کا کہ جو خود بہرحال قم المقدسہ میں ہی ہے فی الحال، تو کوارڈینیشن کے لیے کہ جو بہرحال توفیق دی۔ بہرحال جو حق ہے وہ تو انسان ادا ممبر کا کر نہیں سکتا، جو چیزیں بیان کرنی چاہیے تھیں وہ بیان کرنے سے انسان رہ گیا، لیکن خیر ابھی آپ گھبرائیں نہیں، انہوں نے اگر مجھے وہ دیا ہے، میں بھی 4-5 دن ابھی درمیان میں آپ کے ہوں انشاءاللہ، اگر میں تو آؤں گا، آپ لوگوں کی مرضی، آپ لوگ آئے نہیں آئے انشاءاللہ، لیکن 23 تک تو مسلمان اپنے پورے جوش میں رہتا ہے، جتنا آ سکتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے چلو اب تو خدا قبول کر لیا، شب قدر بھی ہو گئی، جو لکھنا تھا خدا نے لکھ دیا، اب اگلے سال انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ رمضان عالم اسلام کے لیے بڑا مہم اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو حالات خطے کے ہیں اور سید علی خامنائی کی شہادت کے بعد سے جو حالات ہیں، یقیناً 23 رمضان بھی ایک روایت میں ہے، اور ایک جو ہے وہ علامات اور نشانیوں میں سے ہے کہ رمضان ہوگی، 23 ہوگی، اور ایک ندائے آسمانی آئے گی امام کے ظہور کے لیے۔ تو ہم تو بہرحال اسی تمنا کے ساتھ ہیں کہ امام کا ظہور جو ہے وہ ہو جائے۔ عزیزان محترم،
یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے یہ ساری چیزیں. لیکن بہرحال یہ جو ابھی بھی حالات ہیں یہ بھی ٹیسٹ ہیں اور گھبرانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. خدا ہمیشہ سے ہے اور خدا ہمیشہ سے رہے گا. جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے، جو خدا موسیٰ کا تھا وہی خدا آج بھی ہے. تو انشاءاللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان حالات میں اپنے آپ کو کیسا رکھ سکتے ہیں. کم از کم امت مسلمہ کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آج پہلا جو ہے وہ بیان جو ہے وہ رہبر معظم کا جو آیا ہے، یقیناً آپ لوگوں تک واٹس ایپ میں آ گیا ہوگا، اردو میں، انگلش میں، آپ جس میں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت اسٹریٹ، بہت فارورڈ، بغیر کسی مراعات کے انہوں نے کچھ چیزوں کو بیان کیا ہے. اور یہ بہرحال یہی طاقت، یہی قوت گواہی چاہیے. اور بہت زبردست بات آیت اللہ میر باقری نے بھی کہی کہ جب اللہ کسی کا انتخاب کروا دیتا ہے، کسی کو کوالٹی دیتا ہے، کسی کو بنا دیتا ہے رہبر، تو خود خدا اس کے وجود کے اندر صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، خود خدا بڑھا دیتا ہے. اور یہ ائمہ علیہ السلام سے روایات ہیں کہ جب امام تو امام ہوتے تھے، امام تو بچپن میں بھی امام ہوتے تھے، لیکن جب امامت ٹرانسفارم ہوتی تھی تو ایک خاص روحانیت، ایک خاص تواضع ان کے وجود میں آ جاتی تھی، جس سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ امامت اب ٹرانسفارم ہو گئی ہے. تو بہرحال یہ تو نائب امام ہیں اور یہ تو بہرحال رہبر ہیں، اور یقیناً آسان نہیں ہے. جتنے عرصے سید علی خامنہئی نے اس دنیا کو چلایا ہے ولی امر مسلمین میں، یہ آسان نہیں تھا. اتنا جذبہ. اور آج ان کے بیٹے نے یہ بیان بھی دیا رہبر معظم نے کہ جب رہبر کی شہادت ہوئی تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. ماہ رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، قرآن کی تلاوت. اور انسان کو کیا چاہیے کہ استقامت کے ساتھ اپنے مولا کی سیرت پہ چلتے ہوئے ان قدموں پر فستو و رب الکعبہ کی صداؤں پر اپنی زندگی گزار دی. عزیزان محترم، وہ تو چلے گئے، ہم ابھی امتحان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم کہاں جائیں گے اور ہم کس طرح جائیں گے. تو انشاءاللہ فتح ہوگی. ہم دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے امام کے لیے تیاری کرنی چاہیے. جتنی باتیں بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کی اور آگے بھی بیان کرتا رہا، کمیونٹی بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنا رول پلے کرنا ہے. کوئی یہ نہ کہے، جیسے میں بہرحال ملتا ہوں، بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی فلانی ہے، فلانی کمیٹی ایسی ہے، فلانا ڈپارٹمنٹ ایسا ہے. دیکھیں یہ سب آپ کا اپنا ہے، یہ پرایا نہیں ہے. آپ انگلیاں اٹھائیں، اعتراض کریں، بٹ یو ہیو ٹو کم فارورڈ. آپ کو آگے آنا چاہیے. اب یہ کہ اگر کوئی اب آپ کو آگے نہیں آنے دیتا تو یہ بھی آپ کی اپنی سوچ ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کے اپنے بزرگ ہیں، یہ سارے، یہ سب آپ ہی کے والدین ہیں، آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، سب آپ ہی کے ہیں. اگر آپ اپنا رول پلے کریں گے، وائی ناٹ. یہ سب ظاہر ہے ہر بزرگ یہی چاہتا ہے کہ جوانوں کے اندر ٹرانسفارم کیا جائے کام. تو بہرحال جب آپ اپنے آپ کو آگے آئیں، پیش کریں، اپنی سجیشنز کو دیں. یوتھ بہت امپورٹنٹ ہے. جوان چاہیے امام زمانہ کو. امام کو جوانوں کی ضرورت ہے کیونکہ جوان کا برین، اس کا اسپرٹ بہت ہائی ہوتا ہے. وہ اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے. اور ہر نیشن کا جوان اس کی جو ہے وہ اس کی پاور ہوتی ہے. تو اگر آج جوان کمیونٹی کو چلائیں گے اور جوان کمیونٹی کے اندر آئیں گے اور اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں گے تو یقیناً ہم اپنے امام کے لیے بہت جلدی کاموں کو انجام دیں گے. تو بہرحال اسی امید کے ساتھ کہ یہ شب قدر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا گو رہیں. عزیزان محترم، بہشت، جنت یقیناً ہر کوئی چاہتا ہے. ہر کوئی عبادت کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، بہشت میں جائے. بہشت بھی جو ہے وہ چند لوگوں کو پکارتی ہے. ایک وہ کہ جو بہرحال شب جمعہ عبادت کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. ایک وہ جو روزے دار ہوتا ہے، بہشت اس کو بھی پکارتی ہے، جنت اس کو بھی پکارتی ہے. ایک وہ جو بھوکے کو کھانا کھلا دے، جنت اسے بھی پکار رہی ہوتی ہے. تو بہرحال ہمارے پاس اپورچونٹیز ہے. یہ شبیں ہیں. عزیزان محترم، اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر. جو ہو گیا ہو گیا. خدا کے سامنے انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کے سامنے انسان دھوکہ نہیں دے سکتا. اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے اقرار کا وسیلہ لے کر جائے. اس کے سامنے ائمہ علیہ السلام کو وسیلہ قرار دے. شب جمعہ ہے،
شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ بہرحال دن ایسے ہیں، لیکن شب جمعہ ہے اور تمام روحیں کربلا کی طرف ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہشت میں، جنت کی طرف بعض ایسے لوگ ہوں گے کہ جنت جن کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوگی، مگر وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ کہا اصحاب امام حسین، جن کو جنت اپنی طرف بلا رہی ہوگی۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہماری جنت حسین ہے، کیونکہ بہرحال امام حسین۔ شب جمعہ ہے، تمام روحیں آج کربلا کی طرف ہیں۔ شب قدر ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ وہ حسین جسے ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہو، وہ حسین کہ جسے رسول خدا نے اپنے شانوں پہ بٹھایا ہو، وہ حسین جس کے لیے رسول نے کہا ہو لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ اور کیا وقت ہے، رخصت ہے حسین کا۔ ابھی تو امام علی کے گھر میں امام کے یتیم بچوں پر آپ نے گریہ کیا نا، ہاں، مگر جناب زینب اتنے عرصے تک رہی کہ کوئی نہ کوئی گھر کا فرد باقی ہے، مگر جیسے ہی عاشورہ آیا سب چلا گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس جا رہے تھے نا تو جناب زینب سے وداع کرنے نہیں آئے، کیونکہ دیکھیں سب نے وداع کیا ہے، یعنی خدا حافظی کی ہے، لیکن حضرت عباس تو جنگ کرنے جا ہی نہیں رہے تھے، وہ وداع کرنے آئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو پانی لینے جا رہے تھے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے جناب زینب کے خیموں میں آئے، اور جناب زینب نے یہی کہا حضرت عباس سے، عباس بابا میرے ہاتھوں کو چوما کرتے تھے، بوسہ لیتے تھے، میں ان سے کہتی تھی بابا ایسا کیوں کر رہے؟ کہا بیٹا وقت آئے گا جب ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ تو میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے۔ ہاں عزاداران محترم، وہ بھی وقت آیا کہ جب امام حسین اپنی بہن سے خیموں سے مل کر نکلے۔ بہرحال اپنے دلوں کو آمادہ کریں تاکہ شب قدر کے اعمال آپ اپنے شکستہ دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں لے کر جائیں۔ وہ آنکھ جس میں حسین کے لیے آنسو ہو، وہ جہنم کی آتش سے بچ جاتی ہے وہ آنکھ۔ عزیزان محترم، امام کی سواری چلنا شروع ہوئی۔ امام نے دیکھا پیچھے سے آواز آ رہی ہے، محلن محلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ چلو۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا بہن نے کہا بہن ابھی تو مل کر آیا تھا، ابھی تو جدا ہو کر آیا تھا، ابھی تو دل کی باتیں بھی کی ہوں گی، ساری ماں کی وصیتیں بھی جو ہے وہ بہن نے دی، لیکن بہن نے کہا ہاں مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے، ماں کا سننا تھا۔ امام حسین سواری سے نیچے اترے، بہن نے تحت الحنک کا کپڑا ہٹایا، گلے پر بوسے دینا شروع کر دیے۔ ہاں عزاداران محترم، یہ بہن جانتی تھی کہ ماں نے کیوں وصیت کی تھی، اور یہ ماں جانتی تھی کہ کیا روز عاشور میرے بیٹے کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہاں تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ وقت آیا، شمر جالس علی صدر، شمر جو ہے وہ امام کے سینے پر بیٹھا، کند خنجر کی ضربتیں جب لگا رہا تھا، تب سمجھ میں آیا ماں نے کیوں گلے پر بوسے کے لیے کہا تھا۔ آزاداران محترم، جب وہ ضربتیں لگا کر تھک گیا تو اس نے اہانت کی اور گردن کو پیچھے سے وار کیا۔ ارے یہ خیموں کی طرف سے دیکھتی ہے، شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتل گاہ تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔ ارے شمر کے ہاتھ میں سر تھا، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی، اور ایک ماں مدینہ سے چلی تھی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی۔
अला लानतुल्लाहि अलल कौमुज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार, शब कदर है, शब जुम्मा है, सब मुसलमान आज के दिन तेरी बारगाह में इबादत गुजार हैं। ये सब मोमिनीन भी कुरान की आयात सूरतों की तिलावत कर कर अमाल के लिए आमादा हैं। परवरदिगार, तुझे आज की शब का वास्ता, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासरों, उनके मददगारों में शुमार फरमा, उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमा, शियान हैदर कर्रार को, जमहूरी इस्लामी को कामयाबी अता फरमा। दुश्मनान दीन अगर हिदायत के काबिल हैं तो उन्हें हिदायत अता फरमा, अगर हिदायत के काबिल नहीं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा। दुश्मन इस्लाम को ज़िल्लत और रुसवाई अता फरमा, उम्मत मुस्लिमा में इत्तिहाद अता फरमा। जितने भी हाजरीन में परवरदिगार, इनकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा, बे औलादों को औलाद साले और नेक अता फरमा। जो हमारे जवान बेटे बेटियां बैठे उनके लिए बेहतरीन कफ का, इज़्दिवाज का इंतज़ाम फरमा। इस कम्युनिटी को आपस में मोहब्बत इत्तफाक से इमाम ज़माना के लिए तैयार होने की तौफीक अता फरमा। यहाँ के उलमा इकराम जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, परवरदिगार इन सब की तौफीकात में इजाफ़ा फरमा। जो शख्स भी जिस तरीके से भी यहाँ पर अपनी खिदमत कर रहा है, परवरदिगार उसे अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमा। उलमा इकराम, मराजे इकराम, सैयद अली सिस्तानी हफ़ज़हुल्लाह और ख़ास तौर पर रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुस्तफ़ा ख़ामनाई को तूल उम्र और सलामती अता फरमा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहु फ़िल आखिरह। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद।